بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر، اس کا عنوان ہے علامہ محمد اقبال کا تصور مرد مومن یا تصور مرد کامل، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے تصور مرد مومن کی خصوصیات۔ اور اگر اس کو سوال کو تھوڑا سا اور طرح سے پیش کیا جائے تو اقبال کے تصور مرد مومن اور نقشے کے فوق البشر کے نظریے کا تقابلی جائزہ، تو یہ آج کے لیکچر میں ان سوالوں کا جو جواب ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے لیکچر میں مکمل کور جائے۔ علامہ محمد اقبال 1877 کو پیدا ہوئے اور ان کی جو حیات ہے 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ علامہ محمد اقبال نہ صرف شاعر مشرق کے طور پہ جانے جاتے ہیں بلکہ مفکر پاکستان ہونے کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہے۔ علامہ اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا تو دنیا بھر کے جو ایک صورتحال ہے وہ عجیب طرح کی صورتحال ہے۔ اقبال کی پیدائش سے کم و بیش 20 سال پہلے بر صغیر کے خطہ میں جنگ آزادی جو 1857 میں لڑی گئی، اس کے اثرات چل رہے تھے، جس میں مسلمانوں نے مکمل طور پہ ناکامی حاصل کی اور انگریز نے بر صغیر کے مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کر لیا اور یہاں حاکم بن گیا۔ اسی طرح جب اقبال کی جوانی کا دور آتا ہے تو بر صغیر کے مسلمانوں کو جہاں اپنا فکر، خواب اور آزادی کی جو تمنا ہے وہ کچھ لوگوں میں جنم لے رہی تھی، تو اقبال بھی اس فکر میں شامل ہوئے۔ اور خاص کر دنیا کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو جو 1914 کو دنیا پہ پہلی عالمی جنگ مسلط ہوئی، یعنی اقبال کا جو وقت ہے وہ دنیا کا عجیب طرح کا وقت ہے، دنیا ایک عجیب بھونچال میں ہے۔ تو اقبال کے فکر میں، اقبال کی شاعری میں، اقبال کی تھاٹس میں یہ سارے مناظر جو ہے جہاں ان کی عکاسی ہے، وہاں ہمارا آج کا ٹاپک بھی ملتا ہے کہ اقبال کا تصور مرد کامل یا اقبال کا تصور مرد مومن۔ اقبال کی شاعری میں مرد مومن اور انسان کامل کا ذکر جا بجا ملتا ہے۔ کہیں کہیں وہ ان دو اصطلاحوں کی بجائے مرد حق، بندہ آفاقی، بندہ مومن اور مرد خدا وغیرہ کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب اصطلاحیں دراصل ایک ہی ہستی کے مختلف نام ہیں جو اقبال کی پسندیدہ شخصیت ہے اور ان کے تصور خودی کا حقیقی پیکر بھی ہے۔ اقبال جس انسان کامل کا متلاشی ہے، اس کے ایمان و یقین کی دولت اسے دوسرے تمام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اقبال کا انسان کامل نقشے کے فوق البشر سے بہت مختلف ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی فضیلت و تکریم کے موضوع پر بہت ساری آیات ملتی ہیں، جن میں سے چند ایک کا ترجمہ ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت و فضیلت بخشی۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، میں اس دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اقبال نے مرد کامل کا یہ تصور کہاں سے حاصل کیا، اور یہ تصور کیا ہے، اس سے کیا اخذ ہے، اس کی کیا صفات ہیں،
کیا ایک زمانے میں ایک ہی مرد کامل ہوتا ہے یا اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا دنیا میں کبھی مرد کامل ہوا بھی ہے یا نہیں؟ کہیں یہ اقبال کا کوئی تصوراتی کردار تو نہیں ہے؟ ان اوصاف کی حامل کوئی شخصیت دنیا میں پیدا ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے؟ ان تمام سوالوں کا جو جواب ہے وہ اس کے جواب کی حقیقت جاننے کے لیے جب تک ہم اقبال کے تصور مرد مومن یا مرد کامل کے ماخذ کا مطالعہ نہیں کریں گے تو تب تک ہم نہیں جان پائیں گے کہ ایکچولی اقبال کا جو مرد کامل ہے وہ ہے کیا۔ اگر ہم اقبال کا تصور مرد کامل کا ماخذ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ اقبال کو یہ تصور کہاں سے آیا، کہاں سے یہ فکر ملی کہ اقبال معاشرے میں ایک ایسے فرد کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو اس بارے میں مختلف آراء ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کی بنیاد خالص اسلامی تعلیمات پر ہے، اور کسی کے خیال میں یہ مغربی فلسفی نتشے کے فوق البشر سے ماخذ ہے۔ کسی کی رائے یہ ہے کہ اس پر مشہور اسلامی مفکروں ابن مشکویہ اور عبد الکریم الجیلی کے خیالات کا اثر پڑا ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ یہ بھی محض پرانے فلسفیوں اور شاعروں کی طرح انسان کامل کی تلاش کی ایک کوشش ہے۔ جیسے یونانی فلسفی دیو جانسن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک دن کے وقت چراغ لے کے گھوم پھر رہا تھا، تو جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ آدمی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو پوچھنے والے ہنس پڑے اور ہنس کر کہا کہ ان آدمیوں کے ہجوم میں کیا تمہیں آدمی نظر نہیں آتا؟ تو اس پر دیو جانسن نے جواب دیا کہ یہ سب ادنا درجے کی مخلوق ہے، آدمی ان میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ حقیقت میں اقبال کے مرد مومن کے تصور کو سمجھنے کے لیے اسلامی تعلیمات اور مسلمان مفکرین کے خیالات کا جاننا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ مغربی مفکرین بالخصوص نتشے کے افکار کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے، جس کے تصور فوق البشر یا مرد برتر یا سپر مین آپ کہہ سکتے ہیں سے اقبال نے جو ہے انسان کامل کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ تو اقبال نے ان سب سے کسی نہ کسی شکل میں اثر قبول کیا ہے۔ آگے ہمارے پاس کہ نتشے کا فوق البشر کیا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآنی تعلیمات اور مسلمان فلسفیوں کے حکیمانہ تصورات کے علاوہ اقبال مشہور مغربی مفکر نتشے کے خیالات سے بھی بخوبی واقف تھے، جس کا فوق البشر مرد برتر یا سپر مین کا تصور اقبال کے مرد مومن سے کہیں تو ملتا ہے اور کہیں اس سے مختلف ہے۔ بعض نقادوں کے نزدیک اقبال کے مرد مومن کا پیش رو نتشے کا نظریہ فوق البشر ہے۔ یہ نظریہ کتنا صحیح ہے اور کس حد تک غلط ہے، تو اس کو جاننے کے لیے کہ نتشے مشہور جرمن فلسفی ہیں جس نے اپنی کئی کتابوں میں فوق البشر کے تصور کو پیش کیا۔ نتشے کی ابتدائی تحریروں پر شوپنہار کا بھی گہرا اثر ہے، البتہ فوق البشر کی اصطلاح اس نے گوئٹے سے مستعار لی ہے۔ نتشے اوائل عمری سے ہی خدا کا منکر تھا، اور اب وہ ایسے انسان کی تلاش میں ہے کہ جو سپر مین کہلا سکے۔ شوپنہار، ڈارون اور لانگ اس کے ذہنی رہنما ہیں۔ شوپنہار سے اس نے عزم ارادے کے بے پناہ امکانات کا تصور اخذ کیا۔ نتشے کے خیال میں یہ ارادہ اپنے آپ کو ارادہ قوت اور فوق القوت ہے۔ شروع میں نتشے کا خیال تھا کہ فوق البشر وہ اعلیٰ فرد ہوگا
جو طبقہ اشرفیہ سے ظہور کرے گا اور جو معمولی انسانوں کے درمیان میں سے خطرات کو جھیلتے ہوئے ابھرے گا اور سب پر چھا جائے گا۔ اس کے علاوہ نتشے فوق البشر کی تعلیم و تربیت پر خاص زور دیتا ہے۔ نتشے نسلی برتری کا زبردست قائل ہے اور مخصوص نسل کو محفوظ رکھنے اور اس کی خصوصی تعلیم پر خاص زور دیتا ہے۔ فوق البشر کے لیے مروجہ اخلاقیات کی تعلیم کو وہ زہر قاتل سمجھتا ہے اور اسے غلامانہ اخلاق سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ نتشے کے فوق البشر کے نظریے کے مختصر تجزیے اور علامہ اقبال کے مرد مومن کے جو تقابلی ایک جائزہ ہے، موازنہ ہے، اس کو ہم پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان نتشے کے فوق البشر یا مرد برتر اور اقبال کے انسان کامل یا مرد مومن کو ایک دوسرے سے علیحدہ قرار دیتے ہیں۔ اقبال کا انسان کامل اخلاق فاضلہ کا نمونہ ہے اور وہ اپنی زندگی میں اعلیٰ قدروں کی تخلیق کرتا ہے۔ اس کے برعکس نتشے کا جو فوق البشر ہے وہ کسی اخلاق کا قائل نہیں۔ اس کے نزدیک رزم حیات میں نیکی نہیں بلکہ قوت درکار ہے تاکہ کمزوروں پر غلبہ حاصل کیا جا سکے۔ اقبال کے نزدیک انسان کامل بلا شبہ سخت کوشش، جد و جہد اور مقاصد آفرینی سے اپنی خودی مکمل کرتا ہے۔ نتشے کا فوق البشر اخلاقی خوبیوں کو کمزوریوں کے مترادف قرار دیتے ہوئے اسے محض اضافی حیثیت دیتا ہے۔ نتشے خدا کا بھی منکر ہے۔ اس کے نزدیک انسان کی غلامانہ ذہنیت اس وقت تک دور نہیں ہو سکتی جب تک خدا کے تصور کو دلوں سے نہ مٹایا جا سکے۔ نتشے کا قول کہ خدا مر گیا، نعوذ باللہ، جبکہ اس کے برخلاف اقبال کا انسان کامل یا مرد مومن ایمان و یقین کی خصوصیات سے مالا مال ہے۔ اسی ایمان کی بدولت وہ رزم حیات میں کامیابی و کامرانی حاصل کرتا ہے۔ اس کی جد و جہد اخلاقی اقتدار کی پابند ہے۔ اقبال کے نزدیک عدل، مساوات اور اخلاقی احساس کے بغیر مستحکم معاشرہ جو ہے وہ وجود میں نہیں لایا جا سکتا، اور انسان جب تک اعلیٰ اقتدار اور اعلیٰ خوبیوں کا مالک نہ ہو تب تک وہ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا۔ گو کہا جا سکتا ہے کہ جی نتشے اور اقبال کا جو نتشے کا فوق البشر اور اقبال کا مرد مومن ہے وہ ایک دوسرے سے یک طرفہ مختلف ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اقبال کے کلام میں مرد مومن کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اگر ہم ترتیب وائز اس کو ڈسکس کرنا چاہیں، تجدید حیات، اقبال کا مرد مومن حیات و کائنات کے قوانین کا اسیر نہیں بلکہ حیات و کائنات کو اسیر کرنے والا ہے۔ قرآن مجید نے انسانوں کو تسخیر کائنات کی تعلیم دی اور مرد مومن عناصر فطرت کو قبضے میں لے کر ان کی باغ اپنی مرضی کے مطابق موڑتا ہے۔ وہ وقت کا شکار نہیں ہوتا بلکہ وقت کو اپنے قبضے میں کرتا ہے۔ جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میری کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک، مہر و ما وہ انجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر۔ گویا کافر کا کمال صرف مادہ کی تسخیر ہے
لیکن مرد مومن مادی تسخیر کو اپنا مقصد قرار نہیں دیتا، بلکہ اپنے وطن سے نئے جہانوں کی تخلیق بھی کرتا ہے۔ وہ زمان و مکان کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ عرفان خودی کے بحث اسے وہ قوت حاصل ہو جاتی ہے جس سے حیات و کائنات کے اسرار و رموز اس پر واضح ہو جاتے ہیں، اور اس کی ذات جدت و انکشاف اور ایجاد و تسخیر کی اماجگاہ بن جاتی ہے۔ وہ اپنے عمل سے تجدید حیات کرتا ہے اور اس کی تخلیق دوسروں کے لیے شمع ہدایت بن جاتی ہے۔ علامہ اقبال کی مرد مومن کی خصوصیات میں سے جو دوسری خصوصیت ہے وہ ہے عشق۔ عشق کیا ہے؟ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں کو عشق کے تابع رکھے۔ نہ صرف خودی کا استحکام عشق کا مرہون منت ہے، بلکہ تسخیر ذات اور تسخیر کائنات کے لیے بھی عشق ضروری ہے۔ اور اس عشق کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہے کیا، اعلیٰ ترین نصب العین کے لیے سچی لگن، مقصد آفرینی کا سرچشمہ، یہ جذبہ انسان کو آگے بڑھنے اور اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے سرگرم رکھتا ہے۔ یہ جذبہ مرد مومن کو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ گہری محبت کی بدولت عطا ہوتا ہے۔ اسی کے ذریعے سے اس کے اعمال صالح اور پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اسے دل و نگاہ کی مسلمانی حاصل ہوتی ہے اور کردار میں پختگی آ جاتی ہے۔ وہ مرد مجاہد نظر نہیں آتا، وہ مرد مجاہد نہیں آتا مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے فقط مستی کردار۔ یہی جذبہ عشق ہے جو مسلمانوں کو کافر سے جدا کرتا ہے۔ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو مرد مسلمان بھی تو کافر و زندیق۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ یہی وجہ ہے کہ مرد مومن عملی زندگی میں اس جذبہ کو جگہ جگہ وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ اقبال کے مرد کامل، مرد مومن کی خصوصیات کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس ایک اور جو اس کی خصوصیت ہے وہ ہے جہد و عمل۔ اقبال جسے مستی کردار کہتے ہیں، وہ دراصل عمل اور جد و جہد کا دوسرا نام ہے۔ اقبال کے ہاں پہم عمل اور مسلسل جد و جہد کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ مرد مومن کے لیے یہ ایک کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ کام، محنت، لگن، دیانت داری، امانت داری اور مسلسل کوشش عمل میں لگے رہنا جو ہے وہ کامیابی کی علامت ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہیں نہ ناری ہیں۔ ایک اور یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اقبال کے کلام میں مختلف مقامات پہ ہمیں یہ جو نمونے ہیں ان کے مرد مومن کی جو خصوصیات ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طرح جمال و جلال، مرد مومن کی ذات میں جمالی اور جلالی دونوں کفایات بیک وقت موجود ہوتی ہیں۔ بظاہر یہ کفایات متضاد نظر آتی ہیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں، اور مرد مومن کی زندگی ان دونوں صفات کی حامل ہوتی ہے۔ وہ درویشی و سلطانی، وہ قہری و دلبری کی صفات کا بیک وقت حامل ہوتا ہے۔ اس کی سیرت میں نرمی اور سختی کا امتزاج ہوتا ہے، اور اس کے مضبوط و قوی جسم کے پہلو میں ایک دل درد آشنا ہوتا ہے جو بے غرض، بے لوث، پاک اور نفسیانیت سے خالی ہوتا ہے۔ وجود خدا کی رحمت ثابت ہوتا ہے،
اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل پاک باز۔ حق گوئی او بے باکی، اقبال کے مرد مومن، مرد حق، جرت مند، بے خوف اور حق گو ہوتا ہے۔ اسے نہ جابر و قاہر انسان خوف زدہ کر سکتے ہیں اور نہ موت اسے ڈرا سکتی ہے۔ وہ ایمان کی قوت سے حق و صداقت کا پرچم بلند کرتا ہے اور شر کی قوتوں کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ اس طرح ڈٹ جاتا ہے کہ اسے پسپا کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اور پھر معاشرہ اسی نصب العین کی جانب رجوع کرتا ہے جو مرد مومن کا مقصد زندگی، مقصد حیات ہوتا ہے۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ تھوڑی سی املا کی غلطی ہے۔ قہاری و غفاری و قدسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ فکر و استغنا کہ عاجزی و انکساری کے ساتھ سخاوت بھی علامہ محمد اقبال کے مرد مومن کا ایک امتیازی وصف ہے کہ جہاں انسان کے پاس مال و دولت آ جائے وہ نہ صرف عجز و انکساری کو اپنا شیوا بنائے بلکہ فراخ دلی کا بھی مظاہرہ کرے۔ جہاں مال و دولت، مال و زر کے خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو وہ خرچ کرنے سے قطعاً روگردانی نہ کرے بلکہ وہ اپنے مال رزق کو جو ہے وہ خرچ کرے۔ درویشی، فکر اور قلندری اقبال نے بار بار زور دیا ہے اپنے اشعار میں۔ نہیں فکر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی، وہ نگاہ کی تیغ بازی، کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فکر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، مٹایا کسر و کسرا کے استباد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فکر بوذر، صدق سلیمانی۔ تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جہاں مال و دولت کے سامنے عجز و انکساری ڈٹ گئی تو فتح عجز و انکساری کی ہوئی۔ تو اگر ہم اوورآل علامہ محمد اقبال کی شاعری کا جو ہم نے ایک ڈیفینیشن ہے، اس کا ماخذ ہے، اس کا نقشے سے کمپیریزن ہے اور آپ کی شاعری کی خصوصیات میں جو مرد مومن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان کو آج کے لیکچر میں ہم نے شامل کیا۔ یقیناً یہ کوشش آپ طلباء کے لیے ہے اور اس کوشش سے آپ کے اقبال کی شاعری میں مرد مومن، مرد کامل کی خصوصیات ہوں یا جس پہلو سے بھی سوال ہے تو ان تمام سوالوں کا جواب آج کے لیکچر میں موجود ہے۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، سلامت رہیں، اللہ حافظ۔